السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا دوست جواد خان اور آج آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کوشش اور میرا یہ چینل پسند آیا ہوگا اور میری پچھلی ویڈیوز کو بھی آپ لوگوں نے سراہا ہوگا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے بس ایک درخواست کرتا ہوں، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج کل کے جو پاکستان کے حالات بنے ہوئے ہیں وہ نہایت ہی غمگین اور افسردہ کرنے والے ہیں۔ پتہ نہیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور جب بھی یہاں پر کوئی اسلام کے نام پر جو ہے نا، اسلام کے نام پر جو کوئی مطالبہ کرتا ہے تو انہی کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، انہی کو برا بلا کہا جاتا ہے اور انہی کی توہین اور ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہمارے پاکستان کو ایسے حکمران نصیب کرے جو حقیقت میں اس ملک کو مدینے کی ریاست بنائیں اور حقیقت میں عوام کے لیے عدل و انصاف کا ماحول بنائیں اور اس ملک کو حقیقت کی طرف حقیقی معنوں میں ترقی پر گامزن کریں۔ تو آج جو میں یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، اس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اسلام میں سیاست یعنی کہ شریعت اور سیاست میں کس قدر مضبوط تعلق ہے، اور جو کوئی کہتا ہے کہ شریعت میں سیاست نہیں ہے، یعنی کہ شریعت سیاست کی طرف رہنمائی نہیں کرتی، تو وہ ان کی غلط فہمی ہے، ان کے عقل کا کم ہونے کی دلیل ہے کہ وہ ان کے پاس عقل کم ہے، وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ شریعت اور سیاست میں کس قدر مضبوط تعلق ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ اب امام شافعی کو کون نہیں جانتا؟ پوری دنیا کے مسلمان ان کو جانتے ہیں اور ان کی بات کو یعنی کہ ادب اور احترام سے سنتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کے مطابق سیاست تو وہی ہے جو شریعت کے موافق ہو، یعنی جو سیاست شریعت کے موافق نہیں وہ سیاست کہلانے کا مستحق اور حقدار نہیں۔ حقیقتاً سیاست صرف وہی ہے جو شریعت کے موافق ہو۔ اب یہاں پہ اس قول سے آپ لوگوں کو کیا اندازہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ شریعت کے بنا سیاست ادھورا ہے، بلکہ وہ ظلم اور جبر کی طرف اور تکبر کی طرف لے کر انسان کو چلا جاتا ہے، اور شریعت نافذ کرنے والے آکسفورڈ سے پڑھ کے نہیں آتے، وہ ہارورڈ سے پڑھ کر نہیں آتے۔ شریعت کو نفاذ کرنے والے جو ہیں وہ دینی مدارس میں ہی پڑھتے ہیں، سر پر ان کی پگڑی ہوگی اور چہرے مبارک پر داڑھی شریف ہوگی۔ تو یہی لوگ ہیں جو شریعت کو نافذ کرتے ہیں اور کرنے والے بنیں گے اگر ان کو ہم ترجیح دیں گے، اگر ان کو ہم حکومت میں لانے کی کوشش کریں گے اور اپنے اللہ سے دعا کریں گے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ کا قول۔ شریعت کے موافق نظریہ اور عمل ہی سیاست کا ملا ہے۔ شریعت کے موافق نظریہ اور عمل ہی سیاست کاملہ ہے۔ شریعت کے مخالف جہل اور ظلم ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر سیاست سے شریعت نکال دی جائے تو وہ صرف ظلم اور جہل ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ اور صحیح معنوں میں کسی چیز پر تبصرہ کرنے کی توفیق دے، اور کسی چیز کو سمجھنے کے لیے جو ضروری تعلیم ہے وہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد آتے ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ بس یہ سمجھنا کہ شریعت میں سیاست کا بیان نہیں اور اس بارے میں شریعت غیر کا محتاج ہے، اس طرح کا نظریہ شریعت کو ناقص سمجھنے کے مترادف ہے۔ اس طرح سمجھنا کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تکمیل دین کے لیے کسی دوسرے رسول کے محتاج ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح سمجھنا کو کم فہمی پر بنا ہے، کیونکہ شریعت کامل و مکمل دین ہے، اس میں دوسرے احکام کے ساتھ سیاست کا بھی بیان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو دین کو ہر اعتبار سے کامل اور مکمل سمجھتے تھے، انہوں نے اسی موقف کو اپنا کر انسانوں کے دلوں اور شہروں کو فتح کیا۔ اب
علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اصحاب علم اور اہل ذوق جانتے ہیں کہ سیاست عادلہ شریعت کا ایک اہم جزو ہے، البتہ سیاست ظالمہ شریعت میں حرام ہے۔ اہل علم اور سمجھدار ان دونوں میں فرق جانتے ہیں، اور دونوں میں فرق نہ کرنا اور دونوں کو خلط ملط کرنا جاہلوں کا کام اور عمل ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ شریعت میں بہت ہی واضح اور بہت ہی مضبوط دلائل کے ساتھ اس بات کو وہ ثابت کرتا ہے کہ شریعت اور سیاست الگ الگ نہیں ہیں، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اور جب سیاست عادلانہ ہو تو اس کے ثمرات اور اس کے فوائد پورے ملک میں پھیلتے ہیں، بلکہ پورے اسلامی دنیا میں پھیلتے ہیں، اور اس کے اثرات صرف مسلمانوں تک نہیں ہوتے بلکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ غیر مسلموں پر بھی ہوتے ہیں، کہ جب کوئی مسلمان حکمران عادل ہو، انصاف پسند ہو اور رحم دل ہو تو اس سے بہت سے ایسے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اس کو پڑھنے کے لیے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں تاریخ کی کتابوں کا تھوڑا سا جائزہ لینا ہوگا۔ اور اگر حکمران ہی ظالم ہو اور جابر ہو تو پھر جب وہ اس کی اپنی رعایا محفوظ نہیں ہوگی، اس کی اپنی رعایا کو انصاف نہیں ملتا ہوگا، تو پھر وہ کیسے دوسروں کو متاثر کر سکتا ہے، غیر مسلم کو متاثر کر سکتا ہے، اور کیسے وہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور کیسے وہ اس دنیا میں آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ خود پڑھنا شروع کریں۔ جب تک آپ خود پڑھنا اور خود کو تبدیل کرنا اور خود کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کو کوئی بھی، آپ کو جو مرضی ہو جائے، میری ویڈیو ہو جائے، چاہے ڈاکٹر ذاکر نائک ہو جائیں، چاہے جتنے بھی بڑے بڑے اسکالر ہو جائیں، چاہے بل گیٹس ہو جائیں، چاہیں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کیوں نہ ہو جائیں، وہ آپ لوگوں کو صحیح راستے پر نہیں لا سکتے اس وقت تک جب تک میں خود کو بدلنا نہ چاہوں، آپ خود کو بدلنا نہ چاہیں، اور ملک و ملت کی جو ترقی ہوتی ہے اس میں ہمارا حصہ اس وقت تک نہیں ڈالا جا سکتا، اس میں ہم اپنا حصہ اس وقت تک نہیں ڈال سکتے جب تک ہم خود کو باشعور نہیں بنائیں گے، خود کو علم والے نہیں بنائیں گے، خود کو سمجھدار نہیں بنائیں گے، تو اس کے علاوہ ہمارے لیے ترقی کی کوئی راہ ممکن نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری یہ کوشش اور میرا یہ پیغام اور میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور لائک کریں، اور اگر پسند نہیں آتا تو اپنی رائے کا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ تو ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔